نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمبی عمر اور بے شمار رزق کی تسبیح۔ بڑھاپے میں ذلت اور محتاجی سے بچنے کے لیے روزانہ ایک بار یہ نبوی تسبیح ضرور پڑھا کریں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں مختلف آزمائشوں کے ساتھ بھیجا ہے، اور ان میں سے ایک اہم ترین آزمائش رزق ہے۔ رزق کا تصور صرف کھانے پینے یا دولت تک محدود نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں رزق کی مختلف اقسام ہیں، اور رزق میں علم، ایمان، صحت، عزت، نیک اولاد، نیک صحبت، سکون قلب، وقت کی برکت، اعمال صالحہ اور قناعت جیسے انمول خزانوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ آج کے دور میں جب انسان صرف مادی دولت کو ہی رزق سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو بہت سے لوگ روحانی اور حقیقی رزق سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑھاپے کی عمر، کمزوری، بے بسی اور مالی پریشانیاں ایک عام فطری عمل بن چکی ہیں۔ اس بڑھاپے میں اگر اللہ کا کرم نہ ہو تو انسان ذلت، غربت اور بے سہارگی کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسی روحانی تسبیحات، دعائیں اور اذکار عطا کیے ہیں جو انسان کو دنیاوی ذلت سے محفوظ رکھتے ہیں اور لمبی عمر کے ساتھ بے شمار رزق عطا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ تحریر ایک خاص نبوی تسبیح پر مرکوز ہے جو کہ انسان کو بڑھاپے کی ذلت سے بچاتی ہے، عمر میں برکت لاتی ہے اور رزق کو کشادہ کرتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید کی روشنی میں رزق کے اسباب، اقسام اور اللہ تعالیٰ کی رزاقی صفات کا بھی بیان کریں گے، تاکہ دلائل کے ساتھ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ اصل رزق دینے والا کون ہے اور ہم اس کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، انسانی زندگی میں رزق اور عمر دو ایسی نعمتیں ہیں جن کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی بے پایہ رحمت سے ہے۔ دنیا کی ہر مخلوق رزق کی تلاش میں دن رات محنت کرتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ رزق صرف کوشش سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی تقسیم سے ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح عمر دراز ہونا یا نہ ہونا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ لمبی عمر پائے، صحت مند رہے اور رزق کی تنگی یا محتاجی کا کبھی سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن بڑھاپا جب ذلت، بیماری، تنہائی اور فقر کے ساتھ آتا ہے تو انسان کی زندگی بہت زیادہ کٹھن ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں، اذکار اور تسبیحات سکھائی ہیں جو صرف دنیاوی نہیں بلکہ اخروی کامیابی کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ اور آج کے اس دور میں جب مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، دل بے سکون ہے، کاروبار میں برکت نہیں رہی اور بڑھاپا محتاجی کی شکل اختیار کر چکا ہے، وہاں یہ نبوی تسبیح انسان کو اللہ کی بارگاہ سے وہ دلوا سکتی ہے جو کوئی دنیاوی وسیلہ نہیں دلوا سکتا۔ یہ تسبیح صرف الفاظ نہیں بلکہ وہ راز ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کو کھولتا ہے۔ جو بندہ روزانہ صرف چند لمحے اس تسبیح کے لیے نکال لے، وہ گویا اپنی زندگی، صحت، رزق اور بڑھاپے کے مسائل کا حل پا لیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں اور میرے بزرگوں، یہ تسبیح لمبی عمر، بے شمار رزق، عزت، سکون اور بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ ہونے کی ایک طرح سے ضمانت ہے۔ ہم یہاں آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک خاص نبوی تسبیح کے بارے میں جو روزانہ ایک بار پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں انعامات کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اس تسبیح کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات سے ہے، اور اس کے اثرات زندگی میں جادوئی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو دلوں کے غم مٹاتی ہے، گھروں سے تنگ دستی کو ختم کرتی ہے اور عمر میں ایسی برکت لاتی ہے کہ انسان بڑھاپے میں بھی عزت، طاقت اور خودداری کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ تو ناظرین، اسلام جو کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور جو انسان کی دینی، روحانی، معاشی، اخلاقی اور ہر پہلو سے رہنمائی کرتا ہے، اسی دین حق نے رزق کے موضوع پر بھی بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ انسان کی زندگی کا انحصار ہی رزق پر ہے، لیکن صرف کھانے پینے یا پیسوں کو ہی رزق سمجھنا محدود سوچ ہے۔ رزق کی کئی اقسام ہیں جن میں مال، عزت، علم، صحت، نیک اولاد، ہدایت، اعمال صالحہ، نیک صحبت اور وقت کی برکت شامل ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق مختلف اقسام کا رزق عطا فرماتا ہے، اور رزق کی جو مختلف اقسام ہیں ان میں مالی رزق یعنی مادی دولت بھی آتی ہے، اور یہ وہ رزق ہے جسے ہم عام طور پر رزق سمجھتے ہیں، یعنی پیسہ، جائیداد، کاروبار، تنخواہ، فصل، سونا چاندی، تجارت اور دیگر معاشی وسائل کا ہونا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور آسمان میں ہے تمہارا رزق اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح روحانی رزق یعنی ہدایت اور ایمان بھی ایک طرح کا رزق ہے، یعنی ایمان، ہدایت، توکل، ذکر، تسبیح، نماز اور تقوی بھی رزق ہے، اور یہ وہ نعمتیں ہیں جو انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ سب سے اعلیٰ رزق وہ دل ہے جو اللہ کے ذکر سے جڑا رہے، اور وہ زبان ہے جو حق بولے۔ اسی طرح ناظرین، علم ایک بہت بڑا رزق ہے، خاص طور پر دینی علم۔ یہ وہ رزق ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہیے کہ اے میرے رب مجھے علم میں اضافہ دے۔ اسی طرح صحت کا رزق، کہ صحت اور تندرستی بھی رزق کی بڑی قسم ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی انسان دنیا کی دیگر نعمتوں سے لطف نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح نیک اولاد کا رزق، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے نیک، صالح، فرما بردار اور سعادت مند اولاد عطا فرماتا ہے جو دنیا اور آخرت میں اسے فائدہ دیتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح عزت اور وقار بھی رزق ہے، کہ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ یہ بھی ایک خاص قسم کا رزق ہے جو کہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اسی طرح وقت کی برکت بھی ایک بہترین رزق ہے۔ وقت کا بہتر استعمال، وقت کی برکت اور لمبی عمر بھی رزق میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح اعمال صالحہ یعنی نیکی کی توفیق، ذکر الہی، نماز، روزہ، صدقہ اور صبر جیسی عبادات بھی رزق کی اعلیٰ ترین اقسام میں شامل ہیں۔ اسی طرح نیک صحبت اور تعلقات یعنی اچھے دوست، نیک رشتہ دار، دیندار ہم سفر، یہ سب بھی رزق کی صورتیں ہیں، کیونکہ یہ انسان کو گمراہی سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح قناعت اور دل کا سکون یعنی دل کا مطمئن ہونا، شکر گزار ہونا اور صبر کرنا بھی رزق ہے، بلکہ بہترین رزق ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ نے صرف اور صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے، اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ بھولتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ ناظرین، ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، دلی اطمینان ہو یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کو وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں۔ ناظرین، اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد ہمارے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ دشمنی کے آثار نمایاں رہتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہاں عقائد بھی دین ہیں، شعائر تعبدیہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی دین ہیں، معاملات بھی دین کا حصہ ہے، معاشرت بھی دین میں شامل ہے، اور اخلاقیات بھی دین کا ایک اہم جزء ہے۔
لہٰذا رزق حلال کمانا بھی دین ہے، حلال رزق کمانا تقدیر کے خلاف نہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک حسین نوجوان وہاں سے گزرے۔ ہم نے آپس میں کہا کہ کاش یہ اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاتے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ بات سنی تو فرمانے لگے کہ جو اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اور جو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ لہٰذا جو روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے کسی عمل، ڈیوٹی یا تجارت کی غرض سے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے روزی کمانے کے لیے بکریاں چرائیں، کھیتی باڑی کی اور تجارت کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کسی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، اگرچہ کبھی رزق ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھے طریقے سے رزق طلب کرو۔ رزق کی تاخیر تمہیں گناہ پر آمادہ نہ کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو رزق ہے اسے صرف اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو محترم ناظرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق کی مختلف اقسام ہیں۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ویسا ہی بھروسہ کرو جیسا اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اسی طرح نماز اور تقوی رزق میں کشادگی کا سبب بنتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح استغفار بھی رزق کو بڑھاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم سے نکلنے کی راہ بناتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، صلہ رحمی بھی رزق کو بڑھاتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو چاہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور عمر میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح صدقہ کرنا رزق کا ذریعہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اسی طرح صبح سویرے رزق کی دعا بھی رزق میں اضافے کا برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما دے۔ رزق میں برکت کے لیے دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے کہ اے اللہ میں تجھ سے پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ اسی طرح نیکی رزق لاتی ہے، گناہ رزق کو روکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ رزق کو روک دیتے ہیں اور نیکی رزق کو بڑھا دیتی ہے۔ اسی طرح تسبیح کے ذریعے بھی رزق کا نزول ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا آسمان و زمین کے درمیان رزق کے خزانوں کو کھول دیتا ہے، اور اسی طرح دعا کے ذریعے بھی رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یعنی اے اللہ حلال رزق کے ذریعے مجھے حرام سے بچا اور اپنے فضل سے مجھے دوسروں سے بے نیاز فرما دے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ ہمارا آج کا وظیفہ بھی ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا وظیفہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کو ذلت سے محفوظ رکھتا ہے اور اسے لمبی عمر عطا فرماتا ہے اور اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ وہ تسبیح کون سی ہے اب یہ آپ کو بتانے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، یعنی اے اللہ مجھے اس وقت رزق کی فراوانی عطا فرمانا جب میں عمر رسیدہ اور زندگی کے آخری پہل میں داخل ہو جاؤں تاکہ بڑھاپا خوار نہ ہو۔ ناظرین، یہ دعا آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو آپ تب بھی یہ تسبیح پڑھ لیں، اور اگر آپ ایسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی یہ عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔
اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے ایک تسبیح اس دعا کی پڑھنی ہے جو ابھی بتائی ہے، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، یعنی اے اللہ مجھے اس وقت رزق کی فراوانی عطا فرمانا جب میں عمر رسیدہ اور زندگی کے آخری پہل میں داخل ہو جاؤں، تاکہ بڑھاپا خوار نہ ہو۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، یہ دعا محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک سچے مومن کے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی ایک ایسی پکار ہے جو اس کے بڑھاپے کی تنہائیوں، کمزوریوں اور فکروں کا احاطہ کرتی ہے۔ جب انسان عمر کے آخری حصے میں داخل ہوتا ہے تو نہ صرف جسمانی کمزوریاں بڑھ جاتی ہیں بلکہ مالی فکرمندیاں بھی اسے گھیر لیتی ہیں، اور ایسے وقت میں یہ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عاجزانہ التجا ہے کہ وہ بندے کو بڑھاپے میں رزق کی تنگی سے بچا لے، اسے لوگوں کا محتاج نہ ہونے دے بلکہ عزت، سہولت اور برکت والا رزق عطا فرمائے۔ اس دعا میں صرف رزق کی وسعت ہی نہیں مانگی گئی بلکہ حسن خاتمہ کی التجا بھی ہے، جو کہ ہر انسان کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے۔ ایک مومن کی زندگی کے لیے بہترین اختتام وہی ہے جب وہ ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا میں دنیا سے رخصت ہو، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو اپنے معمولات کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وقتاً فوقتاً ایسی جگہ سے اضافہ فرماتا رہتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، اور اسے بڑھاپے میں دوسروں کا محتاج ہونے سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کا خاتمہ بھی بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ زندگی بھر اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے نیک انجام عطا فرما۔ ناظرین، یہ دعا یہ سکھاتی ہے کہ انسان کو زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے، اور اپنے لیے صرف دنیاوی نہیں بلکہ اخروی بھلائی بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک انتہائی جامع دعا ہے جو کہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کامیابی کی کنجی بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔